बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लगता है कि मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी अब खुल कर शहबाज शरीफ के मुकाबले में आ गए हैं और उन्होंने शहबाज का जो मुफाहमती प्लान है उसको नाकाम बना दिया है और ख़ास तौर पर PDM में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए वो मुत्तहद हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई हिकमत अमली का हिस्सा हो? ये भी सियासत में होता है कि कुछ बातें छुपा ली जाती हैं, कुछ बातों से मुखालफों को कन्फ्यूज़ किया जाता है। ज़ाहिर है जो नई सूरत हाल पैदा हुई है उससे हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों ही कन्फ्यूज़ हैं कि मुस्लिम लीग नून करना क्या चाहती है। क्या वो PDM को बहाल करना चाहती है और एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत चाहती है, या वो सियासी मैदान को गर्म रखना चाहती है और पीपल्स पार्टी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है? इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। कल मरीम नवाज़ ने ये ऐलान किया कि PDM में अगर पीपल्स पार्टी ने शामिल होना है तो वो पहले माज़रत करे और अपने रवैये की वजाहत करे। उसकी वजाहत को हम देख कर ये फ़ैसला करेंगे कि ये तसल्ली बख्श है या नहीं है, तो इसके बाद फिर फ़ैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी ने मरीम के इस बयान का जवाब दे दिया और इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है। यानी मनतकी तौर पर जो नज़र आ रहा था कि इस मरीम के इस बयान से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासला और बढ़ जाएगा। और मरीम ने जब ये बात की तो शाहिद खाकान अब्बासी ने इससे पहले ये कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी को PDM में वापस लाया गया तो मैं जनरल सेक्रेटरी का ओहदा छोड़ दूंगा। और जब मरीम ने बात की तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के इस मौक़िफ़ की हिमायत की। और बज़ाहिर इनका ये मौक़िफ़ जो है इसलिए मनतकी है कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा हर्ट किया और उनके एतमाद को नुकसान पहुँचाया। और बिला जवाब जब पूरी तरह इत्तेहाद कायम था तो आसिफ अली ज़रदारी ने ना सिर्फ ये है कि PDM के इजलास में खिताब करते हुए ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया, उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया, बल्कि मजाक उड़ाने की ये सारी जो तकरीर थी ये बाहर भी नशर करवाई। तो इतने बड़े इकदाम के बाद अगर आप ये कहें कि मुस्लिम लीग का दिल साफ़ हो गया तो ये सही नहीं होगा। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई और वो अब पीपल्स पार्टी की तरफ से माकूल माजरत के बगैर उसे कबूल करने को तैयार नहीं होगी। और पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि माजरत करना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कड़वी गोली निकलना है, जो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो नाज़रीन ये बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी से मुलाकातें भी की हैं और पिछली रात जो उन्होंने इशाइया दिया था उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी शरीक हुए और कौमी असम्बली की हद तक, पार्लियामेंट की हद तक एक मुश्तरका अपोजिशन का रास्ता हमवार किया है। और ये बातें मुतज़ाद नहीं हैं, क्योंकि PDM एक और चीज़ है, इत्तेहाद है अपोजिशन का, और जो शहबाज शरीफ जो फॉर्म बना रहे हैं वो पार्लियामेंट में तमाम अपोजिशन जमातों का एक जो पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठ होता है, जिसको इत्तेहाद नहीं कहा जाता, जिसको अलायंस नहीं कहा जाता, उसको अपोजिशन कहा जाता है। तो यानी वो ये चाहते हैं कि ईवान में अपोजिशन की शक्ल बरकरार रहे, ईवान से बाहर जो है वो अपोजिशन बेशक तकसीम रहे। और मेरा ख्याल है कि ये एक हिकमत अमली है जिसके तहत मुस्लिम लीग आगे बढ़ रही है। अपोजिशन इस बात पर मुत्तफ़िक़ है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की इस लड़ाई के बावजूद, कि वो पार्लियामेंट के अंदर बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देगी। मुस्लिम लीग की हिकमत अमली इसलिए भी समझ में आ रही है कि जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट चाहती है मुस्लिम लीग के लिए उसे कबूल करना भी मुश्किल है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है इसमें कोई शक नहीं कि वो नवाज शरीफ को कुछ रियायत देने पर तैयार है। और ये खुली पेशकश उनको बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में दी जा चुकी है कि हम आपको मुकदमात से बरी भी कराएंगे, आपकी नाअहली भी ख़त्म कराएंगे। लेकिन साथ ही ये बात भी तय है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी भी कीमत पर कम से कम आइंदा 2.5 बरसों के लिए, 2 बरसों के लिए नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो नवाज शरीफ को सियासत में नवाज शरीफ के किसी भी किरदार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने ये बात अपोजिशन को, मुस्लिम लीग नून को ये पहुँचा दी है कि नवाज शरीफ कबूल नहीं है। मरीम नवाज चाहें तो पाकिस्तान में रह सकती हैं, लेकिन उनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ ख़त्म करना होगा। एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्हें कोई बात करने की हम इजाज़त नहीं दे सकते। और अगर वो मरीम नवाज ऐसा करती हैं तो फिर ये मुफाहमत टूट सकती है। नाज़रीन, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि शहबाज शरीफ अगर ये समझ रहे हैं कि सब कुछ उनकी मुफाहमती पॉलिसी की वजह से तय हुआ है, और मेरा ख्याल है वो ऐसा नहीं समझ रहे, वो भी सियाने हैं। बेशक वो बहुत आज़मूदाकार सियासतदान के तौर पर उनका तारफ़ नहीं है, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर माना जाता है, लेकिन सियासत की बारीकियों को तो वो समझते हैं। और कहने का मतलब ये था कि अगर शहबाज शरीफ ये समझते हैं उनकी मुफाहमत की पॉलिसी की वजह से हुआ, तो ज़ाहिर है ये गलत है, वो ऐसा समझ नहीं सकते। इसलिए कि जो कुछ भी हुआ है
اسٹیبلشمنٹ جو جھکی ہے یہاں تک آئی ہے رعایتیں دینے پر آمادہ ہوئی ہے، اگلے الیکشن میں وہ عدم مداخلت کا وعدہ کر رہی ہے، تو اس کی وجہ اور صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نے جو مزاحمت کا بیانیہ اپنایا اور جس میں مولانا فضل الرحمان اور دوسری چھوٹی قوم پرست پارٹیوں نے بھرپور ساتھ دیا، اس کی تاب اسٹیبلشمنٹ نہیں لا سکی اور وہ جھکنے پر، نیچے آنے پر، کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹنے پر، جو بھی آپ عنوان دینے مجبور ہوئی۔ تو اگر نواز شریف یہ مزاحمت کا بیانیہ نہ اپناتے، ووٹ کو عزت دو کر نعرہ نہ لگاتے اور شہباز شریف پہلے دن سے ہی مفاہمت کا جال ڈالتے، یہ سلسلہ شروع کرتے، تو نتیجہ یہ ہونا تھا کہ آج بھی سارے لوگ جیل کے اندر ہوتے اور شہباز شریف کو جس طرح ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے دراصل شہباز شریف کو ٹرک کی بتے کے پیچھے لگایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ وہ بہت برا سلوک کر رہی ہے، تو یہ تبصرہ اگر 100% درست نہیں ہے تو 50% ضرور درست ہے، کیونکہ شہباز شریف کو یہ لالچ دینے کا اور یہ جھانسا دینے کا کہ ہمیں آپ قبول ہے، آپ کی وزارت عظمیٰ کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہم تیار ہیں، نواز شریف اور مریم سے نجات حاصل کریں۔ اگر شہباز شریف یہ بات مان لیتے ہیں تو پھر شہباز شریف کے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا اور وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پابند سیاست جماعت بن جائے گی اور شہباز شریف نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، اور یہ بات شہباز شریف بھی جانتے، نواز شریف بھی جانتے۔ چنانچہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف نے یہ دوہری سیاست ایک ایسی کنفیوز قسم کی فضا میں چلانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جس سے نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سمجھ سکے اور نہ پی ٹی آئی سمجھ سکے، اور اس وقت جو مارکیٹ کیفیت ہے وہ اپنی جگہ بڑی دلچسپ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت نواز شریف سے مصروف جنگ ہے اور دوسری طرف وہ عمران خان سے بھی مصروف جنگ ہے، اور عمران خان ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے متھا لگا رہے ہیں تو دوسری طرف نواز شریف کے ساتھ ساتھ وہ شہباز شریف کے بھی دشمن ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، جبکہ مریم اور نواز شریف پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے اس طرح کی مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کو یک طرفہ کا نام دیا جا سکے اور جو چند رعایتوں پر ختم ہو جائے۔ وہ نہ صرف یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں چاہتے بلکہ قبل از وقت انتخابات کے بھی حامی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی آپشن نہ چھوڑنے کا بھی طے کر لیا ہے۔ چنانچہ مریم نواز کا جو گزشتہ روز کا فکرہ ہے اس کو شاید بہت زیادہ لوگوں نے توجہ سے نہیں سنا یا اتنی اہمیت نہیں دی، بڑی معنی خیز بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں تبدیلی لانے کے لیے مطلوبہ نمبروں سے زیادہ نمبر موجود ہیں۔ اس بات کے دو مطلب نکل سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ وہ پیپلز پارٹی کو بتا رہی ہے کہ ہمیں پنجاب اسمبلی میں اگر تبدیلی لانی ہوئی تو اس کے لیے ہمیں پیپلز پارٹی کی آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے بل بوتے پر لا سکتے ہیں، اور دوسرا وہ یہ میسج دے رہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی آپشن پر کسی بھی وقت غور کر سکتے ہیں۔ اور ایک خبر جو باہر آئی ہے وہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک صحیح نہیں ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن خبر باہر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کے فضل الرحمان کی، جس کے بارے میں انہوں نے بریف نہیں کیا، اس ملاقات میں تحریک عدم اعتماد کے بارے میں غور ہوا ہے۔ یہ خبر صحیح ہے کہ غور ہوا ہے، لیکن یہ جو خبر باہر آئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانے پر اتفاق ہو گیا ہے، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ بہرحال اتنا طے ہے کہ دونوں کے درمیان تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر غور ہوا ہے، اور جب یہ غور ہوا ہے تو ظاہر نمبر کو بھی سامنے رکھا گیا ہوگا اور یہ بھی طے کیا گیا ہوگا کہ یہ کام کب کرنا ہے۔ اس سلسلے میں جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ بھی اس کی سرگرمیوں کو بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگلے دنوں میں کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا بڑا ایشو جو ہے، اصل میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے امریکہ کو پاکستان میں اڈے دینے کا۔ دفتر خارجہ نے تردید کی ہے، وزیر خارجہ نے بھی تردید کی ہے، لیکن امریکی حکام مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ امریکہ کو اڈے دے دی ہیں بلکہ امریکہ کے لیے بلوچستان میں ایک اور اڈا تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حکومت اس کی تردید کر رہی ہے، لیکن متعلقہ حلقے جو ان اڈوں کے حوالے سے اصل فریق ہیں ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، جو بہت معنی کی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اڈے دینے کی اس خبر پر بڑی تشویش ظاہر کی ہے اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کو اڈے نہ دیے گئے، اور خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کو اڈے دیے گئے افغانستان میں مداخلت کے لیے تو یہ افغانستان کی جنگ کو پاکستان میں لانے کا ایک شرمناک فیصلہ ہوگا۔ یعنی وہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگلے برسوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے 2001 میں مشرف نے فیصلہ کیا تھا امریکہ کو اڈے دینے کا،
اس کی قیمت پاکستان کو بہت بھاری مالی نقصانات اور تباہی کے علاوہ دسیوں ہزار افراد کی ہلاکت یا شہادت کی صورت میں ادا کرنا پڑی۔ 70,000 شہری ہمارے شہید ہوئے، اور جو جوان شہید ہوئے ان کی تعداد الگ ہے، اور جو نقصان ہوا مالی وہ الگ تھا۔ یہ صرف مشرف کے ایک فیصلے کو ہوا تھا، اور مشرف نے فیصلہ یہ طرح طرح کیا تھا۔ پارلیمنٹ اس وقت نام نہاد قائم تھی، لیکن اس نے پارلیمنٹ کو اس بات کو نہیں لیا، اور یہی کام اب ہو رہا ہے کہ عمران خان ایک فرد واحد یہ فیصلہ کر رہا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے بالکل صحیح کہا ہے کہ عمران خان جب یہ امریکی اڈوں کی مخالفت کرتا تھا اور ڈرون حملوں کی مذمت کرتا تھا تو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ وہ فراڈ کر رہا ہے، اور واقعتاً وہ فراڈ تھا، بالکل اسی طرح کا فراڈ جس طرح ریاست مدینہ کا۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان مغربی تہذیب کا، کارپوریٹ کلچر کا نمائندہ بلکہ برانڈ ایمبیسڈر ہے، لیکن وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، طالبان کی فیور کرتا ہے، امریکہ کی مخالفت کرتا ہے۔ تو دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن میں ان حلقوں کا ووٹ اسے چاہیے تھا، اور چنانچہ سمیع الحق وغیرہ اور مرحوم علماء نے اور کچھ دوسرے لوگوں نے پختونخوا کی حد تک عمران خان کا ساتھ دیا، اور مذہبی ووٹ کا ایک بڑا حصہ عمران خان کو ملا۔ عمران خان کا مقصد صرف یہ ووٹ لینا تھا، ورنہ اس کا جو نظریہ ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو پوری زندگی اس کی گواہ ہے کہ وہ مغربی کلچر کا ایک ستون ہے، اور مغربی کلچر کو پاکستان میں نافذ کرنا چاہتا ہے۔ لادینیت پر مبنی آئین چاہتا ہے جس میں توہین رسالت اور قدم نبوت کی شکیں ختم ہوں، اور یہ اعلانات وہ قادیانی وفود کے ساتھ ملاقاتوں میں وعدے کی صورت میں کر بھی چکا ہے۔ اس کے علاوہ مغربی دنیا کو دیے گئے اس کے انٹرویو موجود ہیں، ویب پر، نیٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکی اڈوں کی مذمت سراج الحق نے بھی کیا ہے، جماعت اسلامی کے امیر نے، اور کہا ہے کہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ ظاہر ہے یہ کہ کمزور بیان ہے، کیونکہ اجازت نہیں دی جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو کر لیں۔ مسلم لیگ نون نے سینٹ میں یہ مسئلہ اٹھا دیا ہے، اور مشاہد حسین نے تحریک پیش کر دی ہے کہ امریکہ کو اڈے نہ دیے جائے۔ اور ناظرین، اگر امریکہ کو اڈے دیے گئے تو صرف افغان جنگی پاکستان کے اندر نہیں آئے گی، بلکہ چین سے مخاصمت کا کڑوا گھونٹ بھی پھر ہمیں بھرنا پڑے گا۔ پہلے یہ انجام کو پہنچایا جا چکا ہے، اور امریکہ یہ سب دنیا جانتی ہے کہ افغانستان سے جب یہ امریکہ نکلے گا تو چین اور روس افغانستان میں اپنا اصل وجود بنانے کی کوشش کریں گے، جس کے لیے انہوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور یہ بات کوئی سی راز نہیں ہے، اوپن سیکرٹ ہے، اور سب عالمی پریس میں یہ چیزیں آتی رہی ہیں کہ چین اور روس کیا تیاری کر رہے ہیں۔ تو جب پاکستان میں افغانستان سے امریکہ کے انخلا کے بعد پاکستان میں امریکہ کو اڈے دیے جائیں گے تو روس کو تو شاید اتنا زیادہ مسئلہ نہ ہو، لیکن چین کے لیے شدید مسئلہ بن جائے گا۔ ایک بہت بڑے بحران کی طرف دھکیلنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ اسی ایک شخص نے کیا ہے جس نے پہلے کشمیر بیچا، اور جس نے آزاد کشمیر پر بھی سودے بازی کرنے کی کوشش کی، اور جس نے یہ دوسرے تمام سودے بازیاں جو پاکستان کے نقطہ نظر سے وطن فروشی کے ضمن میں آتی ہیں۔ لازمی خدا حافظ۔